مادری زبان کے بارے میں زبردست رپورٹ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے سنی. ابھی ہم پھر ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ایک اور رپورٹ آپ کے لیے سنواتے ہیں اور اس کے لیے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے تعلیمی نصاب میں بچوں سے زیادتی کے معاملے سے متعلق مضمون شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزارت تعلیم سے اس حوالے سے تجویزیں طلب کی ہیں. کمیٹی نے دیگر ملکوں میں زیادتی کے واقعات کی روک تھام سے متعلق موجود قوانین کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. کمیٹی نے اپنے پہلے اجلاس میں وزارت انسانی حقوق اور وزارت قانون سے بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تجویزیں طلب کر لی ہیں، جبکہ دیگر ملکوں میں زیادتی کے واقعات کی انسداد سے متعلق موجود قانون کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. کمیٹی نے وفاقی قانون میں ترمیم سے متعلق تمام صوبوں سے بھی تجویزیں مانگی ہیں. بچوں سے زیادتی کے واقعات کے تناظر میں ہمارے ان پروگراموں میں تفصیلی رپورٹیں آپ سنتے آئے ہیں. آج بھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک آپ کو ایک ورکشاپ میں لے کر جا رہا ہے جہاں بچوں کے تحفظ کی بات ہوگی. نگہت تفصیل بتائیے گا. جی بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی، گزشتہ دنوں قومی اسمبلی نے فوجداری قانون میں بھی ترمیم کا بل 2017 متفقہ طور پر منظور کیا ہے. اس بل میں کمسن بچوں کی فحش نگاری اور ان کے ساتھ زیادتی کے جرائم پر دی جانے والی 2 سال سے 7 سال قید کی سزا کو بڑھا کر 14 سے 20 سال کر دیا گیا ہے. اسی طرح ان جرائم میں ملوث ملزمان کو کیے جانے والے جرمانے میں بھی 10 لاکھ روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے. گزشتہ دنوں ہی قومی اسمبلی نے بچوں کے تحفظ اور ان کے لیے الگ نظام انصاف قائم کرنے کے بارے میں مزید 2 بل بھی منظور کیے. ان میں کمسن بچوں کے بارے میں انصاف کے متبادل نظام کا بل بھی شامل ہے، جو گزشتہ 4 سال سے قائمہ کمیٹی کی طرف سے منظوری کے باوجود حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں تھا. اسی طرح پنجاب کے علاوہ دیگر 3 صوبائی اسمبلیاں بھی بچوں کے تحفظ کے حوالے سے قانون منظور کر چکی ہیں. یہ تو کچھ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا ہم نے ذکر کیا. تو دوسری جانب جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بچے ہیں ان کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. تو اسی سلسلے میں چند روز قبل پشاور میں ایک غیر سرکاری تنظیم ہورائزن کی جانب سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا جس کا عنوان محفوظ بچپن رکھا گیا تھا. اس ورکشاپ کا احوال ہمیں سنوا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن. آئیے سنتے ہیں. پاکستان میں بچوں پر مجرمانہ تشدد کے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد ملک کے سماجی حلقوں کی طرف سے اس حوالے سے نہ صرف تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع عبادت ہسپتال میں صحافیوں، والدین اور اساتذہ کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. ورکشاپ کے شرکاء کو بچوں کی دماغی اور جسمانی صحت کے حوالے سے تربیت دی گئی. میرا نام خائستہ نورین ہے. ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں عبادت ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن ہے. پیرنٹس کی بات ہے، نہ صرف ٹیچرز کی بات ہے، بلکہ آپ کو پوری سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بچے چونکہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. پیرنٹس کا یہ رول ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنی اچھی ریپو بلڈ کریں کہ وہ بچے کو باہر جو بھی پرابلم ہو وہ آ کے آپ کو ایزیلی بتا سکیں کہ میرے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے. تشدد سے پاک بچپن میں والدین اور اساتذہ کا کردار سر فہرست ہے. اگر والدین بچوں کو بھرپور وقت دیں اور اساتذہ ان کے معاملات میں دلچسپی لیں تو ان کا بچپن محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر طارق مفتی. میرا فوکس جو ہے بنیادی طور پہ موٹیویشنل ٹیچنگ ہے بچوں کی جو تشدد کے اوپر، کہ کھاؤ یعنی کس طرح بچے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے. اس سلسلے میں جو میں ایکٹیویٹی میں نے کی ہے وہ ایکٹیویٹی بنیادی طور پہ ہمارے جو ٹیچر یا جو اساتذہ یا والدین ہیں ان سے کروائی ہے کہ ان سے نکلے. چونکہ موٹیویشنل ٹیچنگ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بچہ جو سیکھتا ہے وہ اس سے بیانڈ خود بخود سیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ ایموشنلی آپ کو اس قدر ایکسائٹیڈ پاتا ہے کہ وہ مزید خود بخود اپنے راستے ڈھونڈتا ہے. تو یہ ایک بڑا افیکٹو وے آف ٹیچنگ ہے، اس کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس موجودہ فوکس آج کی جو تھیم ہے اس اعتبار سے کہ بچے اپنے آپ کو کس طریقے سے ذاتی یعنی سیلف پروٹیکشن کر کے اور اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. سماجی ورکر اور ٹرینر بشرا اقبال کا کہنا تھا کہ نہ صرف بچوں کی تعلیم، غذا اور صحت سے متعلق موجود قوانین پر مکمل طور پر عمل کیا جائے بلکہ سیاسی پارٹیاں اپنے منشور میں واضح کریں کہ وہ اس حوالے سے مزید کیا بہتری لائیں گی. میڈیا نہ ہوتا تو یہ کہانیاں ہم تک پہنچتی ہی نہیں.
میڈیا نے ہمارے لوگوں کو ایک تحفظ کا بھی احساس دیا ہے، کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ وہ بات کریں، لیکن تھوڑا سا میڈیا کو بھی ٹیم ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی اسکرین کو تھوڑا سا اور اپنی سنسنی کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو کم کرتے ہوئے ذرا حساس طریقے سے ان موضوعات پر بات کرنی چاہیے. بچوں کے حوالے سے پروڈکشن بالکل نہیں ہے، بچوں کی کہانیاں ہونی چاہیے، بچوں کے کارٹونز ہونے چاہیے جو کہ ہماری اپنی زبان میں ہوں، ہمارے اپنے کریکٹرز پر بیسڈ ہوں، بچوں کو کے حوالے سے خبریں ہونی چاہیے، بچوں کو بچوں کے لیول پر آ کر انفارمیشن دی جانی چاہیے. اور میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سجیشن چاہوں گی کہ پلیز اپنے منشور میں شامل کریں کہ آپ کیا جامع حکمت عملی لا رہے ہیں آنے والے الیکشن میں، آپ ہم سے کیا وعدہ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو آپ کیسے تحفظ دیں گے. بچوں کی دماغی صحت کے فروغ کے لیے ہورائزن کا لائحہ عمل کیا ہے؟ تنظیم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مفتی. ہورائزن نے کوشش کی اور کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی سے اور رحمان میڈیکل کالج کے انسٹیٹیوشن سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر انسٹیٹیوشن جہاں بھی اس کو ملے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے بارے میں اور جو بھی نالج ہے وہ گین کر کے پہلے تو اس کا ایک پول بنایا جائے جو پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم انٹروینشن کی طرف آئے. ہم نے فیملیز کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے ریلیجس لیڈرز کو، علماء کو، ہم اپنے اسپورٹس پیپل کو، اسپورٹ کلچرل آرگنائزیشن کو، ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں. سائیکیاٹرسٹ کو نہ صرف اپنے تجربات شیئر کرنے چاہیے بلکہ معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے انہیں رضاکارانہ طور پر بھی کام کرنا ہوگا. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو تشدد کا شکار ہوں یا کسی ایسے سانے کا شکار ہوں، کرائسس کا، ان کے لیے سہولت کیا ہے بحالی کی، ان کے علاج معالجے کی، تو وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں پاکستان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ تشدد کے شکار بچوں کے بارے میں جتنا وہ کام ہوا ہے کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں لاتے. ان کو شائع نہیں ہونا چاہیے، ایک کنسٹرکٹیو وے میں بہادری کے ساتھ آنا چاہیے، والنٹیئر بننا چاہیے. تو وہ اپنے پروفیشن سے نکل کے والنٹیئر بن جائے تو اس سے بہت بڑا لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک ڈاکٹر کی، ایک کوالیفائڈ آدمی کی جب وہ والنٹیئر بن کے بات کرتا ہے تو لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان میں بچے جتنے غیر محفوظ ہیں اتنی ہی ان کے نفسیاتی علاج کی سہولتوں کا فقدان ہے. جہاں حکومت کا فرض ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کا قیام عمل میں لائے، وہیں پر ماہرین نفسیات، والدین اور اساتذہ بچوں کے بچپن کو محفوظ کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں اس حوالے سے آگاہی دی جائے. ہورائزن کی ٹریننگ ورکشاپ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں ہورائزن کی ٹریننگ ورکشاپ کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، پشاور.